المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے اور اللہ ہی اپنی قدرت سے چلا رہا ہے. کائنات کا جو پورا نظام ہے اس کو اللہ چلا رہا ہے اور ظاہر کے خلاف اس کو اللہ پاک اپنی قدرت سے چلاتا ہے. اس کی ایک مثال کہ دنیا میں کسی چیز کو بھی اوپر ٹھہرانے کے لیے یا تو نیچے سے اس کو پلر ستون دیے جائیں گے، جیسے چھت ہے کہ نیچے سے ستون نکالے زمین میں سے اور ان ستونوں پر ایک چھت کو اثر کیا، یا دوسری شکل یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ لٹکایا جاتا ہے، جیسے پنکھا ہے، اس کو نیچے سے کوئی سپورٹ نہیں ہے، اوپر سے لٹکایا، یا تو نیچے سے اٹکاتے ہیں یا اوپر سے لٹکاتے ہیں، تبھی وہ ٹھہر سکتا ہے. لیکن اللہ نے آسمان کو نہ اٹکایا ہے نہ لٹکایا ہے، تو کیسے ادھر کیا ہے؟ اپنی قدرت سے. اللہ نے اپنی قدرت سے آسمان کو، اور اتنا بڑا آسمان ہے، کوئی پیمائش کر سکتا ہے اس کو؟ کوئی ناپ نہیں سکتا اس کو کتنا بڑا ہے، لیکن اللہ نے اس کو اٹکایا. اور ایک آسمان نہیں، 7 آسمان ہے. کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان، ایک پر ایک، اس پر دوسرے پر تیسرا، تیسرے پر چوتھا، چوتھے پر پانچواں، پانچویں پر چھٹا، ایسے 7 آسمان ہیں. زمین کو اللہ تعالیٰ نے پانی پر بچھایا. کس پر بچھایا؟ اور آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ 3 حصے پانی ہیں اور 1 حصہ زمین. 25% زمین اور 75% پانی. آپ گھر جا کر ایک برتن میں پریوگ کرنا، پریوگ کرتے ہیں تو آپ گھر جا کے ایک برتن میں 25% مٹی اور 75% پانی بھرنا. اس کتنی دیر رہے گی مٹی؟ بولو نا بھائی، وہ مٹی رہے گی؟ کیا ہوگا؟ پانی غالب آ جائے گا. وہ مٹی جو ہے پانی میں گھل مل جائے گی، کیچڑ ہو جائے گا. لیکن اللہ پاک نے 25% پرتھوی کو، اور پھر وہ 25% بھی ایک جگہ نہیں، ایک ساتھ 25% بھی ایک جگہ ایک ساتھ نہیں ہے. کوئی ٹاپو تو 1 کلومیٹر بائی کلومیٹر کا ہے، کوئی ٹاپو آدھا کلومیٹر بائی کلومیٹر کا ہے. ٹاپوؤں کا تذکرہ پڑھا نا آپ لوگوں نے، جزیرے. تو وہ پورے اس کے اطراف میں دریا ہے اور گہرا سمندر ہے، اور ایک طرف ایک ٹاپو ہے چھوٹا سا، اور وہاں آج تک کبھی سمندر کا پانی اوپر نہیں آیا. سمندر کا پانی اوپر نہیں آیا ابھی تک. کیریبین اوشن ہے، ویسٹ انڈیز میں جو دریا ہے کیریبین کہتے ہیں اس کو. تو وہاں چھوٹے چھوٹے جزیرے. ٹوبیگو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو. ٹوبیگو، ٹرینیڈاڈ تو تھوڑا بڑا ہے، ٹوبیگو جو ہے وہ چھوٹا سا اتنا سا. تو وہ صدیوں سے ہیں اتنے بڑے دریا کے بیچ میں وہ ٹوبیگو، لیکن وہاں آج تک کبھی دریا کا پانی اوپر نہیں آیا، کبھی نہیں آیا. گریناڈا 1 لاکھ کی آبادی کا جزیرہ ہے. کتنی آبادی ہے؟ 1 لاکھ کی آبادی. اپنے گجرا سے بھی چھوٹا ایک جزیرہ ہے، لیکن وہاں آج تک وہ سمندر کا پانی اوپر نہیں آیا. تو اس جزیرے کو کس نے ٹھہرایا ہے؟ بولو نا بھائی.
اور کیسے ٹھہرایا ہے؟ اپنی قدرت سے ٹھہرایا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی اللہ، الحی وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے، قیوم یعنی وہ تھامنے والا ہے، ساری چیزوں پر اس کی پکڑ ہے، ہر چیز پر اللہ نے کنٹرول کر رکھا ہے، ہر چیز پر کنٹرول کر رکھا ہے اور ہر چیز اس کے کنٹرول سے چل رہی ہے۔ پوری کائنات کو اللہ ہی نے بنایا اور اسی نے اس کو تھامے رکھا ہے، جب تک وہ اس کو تھامے رکھے گا تھمی رہے گی، اور جس دن وہ حکم دے دے گا زمین کو، آسمان کو، دریاؤں کو، ہواؤں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، ریگستانوں کو، تو ساری چیزیں، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک مدت تک یہ چلا رہا، اور اس پورے نظام کو اللہ پاک نے انسانوں کے واسطے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ انسانوں کے، اس سے انسان فائدہ اٹھاویں، زمین سے، آسمان سے، ہوا سے، چاند سے، سورج سے، اور فری میں فائدہ اٹھاویں۔ کیسے فائدہ اٹھا؟ فری آف چارج ہے، کوئی چارج آپ کا زمین سے چل کر آئے تو کوئی پیسہ زمین پر کھیلتے ہیں، کوئی پیسہ ہوا کا، پانی کا، آسمان کا، ستاروں کا، چاند کا، سورج کی کتنی ساری روشنی استعمال کر رہے ہیں، کوئی فرق ہے؟ کوئی چارج اس کا؟ کوئی چارج نہیں اس کا۔ باقی بھی بہت سی چیزیں ایسی فری تھی، لیکن بعض لوگوں نے قبضہ کر کے بیچنا شروع کر دیا، باقی اللہ میاں نے تو فری رکھی تھی۔ یہ اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے انسانوں کے واسطے، حدیث پاک میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی۔ دنیا کس کے لیے؟ بولو نا، انسانوں کے واسطے، بلکہ دنیا میں دوسری جتنی مخلوق ہیں وہ بھی انسانوں کی خدمت کے لیے۔ جتنے جاندار اللہ نے حلال کیے ہیں وہ سب انسانوں کے واسطے حلال کیے، کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا، زمین آسمان سے بھی، اور جتنے جاندار دنیا میں ہیں ان سب سے انسان فائدہ اٹھا۔ اس لیے انسان مالک بن سکتا ہے، انسان کو ملکیت کہا زمین پر کہ وہ ملکیت ثابت کرے، اپنی پانی پر اپنی ملکیت ثابت کرے، جانوروں پر اپنی ملکیت ثابت کرے، گائے بھینس بکرے پر۔ کوئی گائے ہے وہ کہے کہ دو انسان میرے ہیں، میری ملکیت نہیں۔ کوئی بھینس ایسی ہے جو کہے کہ دو آدمی میری ملکیت نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی خدمت کے لیے بنایا اللہ نے۔ اور آگے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے واسطے بنایا۔ کیوں بنایا؟ آخرت کے واسطے۔ ہم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا ہمارے لیے، لیکن ہم آخرت کے لیے۔ آخرت کے لیے کیا ہے پھر؟ آخرت کی ایک بہت بڑی زندگی ہے، لائف ٹائم۔ یہاں تو کچھ بھی لائف ٹائم نہیں ہے، یہاں تو کوئی چیز لائف ٹائم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں کوئی آگے حیات پی کر آئے، یہاں تو ہر ایک مرنے کے لیے آیا۔ یہاں کیوں آئے لوگ؟ بولو نا بھائی، یہاں ہر ایک مرنے کے لیے آئے۔ یہ ستیہ حقیقت ہے، سچی حقیقت ہے، لیکن کوئی مانتا نہیں اس کو۔ یہاں ہر آدمی کیوں آیا ہے؟ مرنے کے لیے آیا، لیکن تیاری سب جینے کی کر رہا ہے۔ آئے ہیں کیوں؟ اور تیاری کس کی کر رہا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بھی آدمی جینے کی تیاری کر رہا ہے، اور 40 سال کا آدمی بھی جینے کی تیاری کر رہا ہے، 20 سال کا آدمی بھی جینے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور آئے ہیں کیوں؟ اور روزانہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ جنازے جا رہے ہیں، روزانہ پہلوان بھی جا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی جا رہے ہیں، انجینئر بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، لیکن ہر آدمی تیاری میں لگا ہوا ہے جینے کی۔ حالانکہ تیاری کرنی ہے مرنے کی۔ ایک آدمی کو سفر میں جانا ہے بمبئی، اور ٹرین کا وقت ہے اس کا شام کو 6 بجے، اور وہ جانے کی کوئی تیاری نہیں۔ وہ آدمی کس کی تیاری میں ہے؟ یہاں رہنے کی تیاری کر رہا ہے۔
آرام سے کھانا کھا رہا ہے، ظہر کے بعد سونے کی فکر میں ہے، آرام کرنے کی فکر میں ظہر پر اسٹیشن جانے کی بھی کوئی تیاری نہیں اس کی، وہ سفر کر سکے گا؟ تو یہاں سے ہر آدمی کو کوچ کرنا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، یہ عارضی جگہ ہے دنیا عارضی جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ سچی حقیقت ہے کہ یہاں کوئی ٹھہرے گا نہیں۔ آج تک ہزاروں آئے، لاکھوں آئے، بڑے بڑے دعوے دار آئے یہاں دنیا میں، بڑے بڑے دعوے، لیکن ان کے دعوے ایسے رہ گئے جیسے چھوٹے بچے 2 سال کا 3 سال کا، اوپر آسمان پر ویمان اٹھا دیکھا اماروچ ہے، کہتا نا یہ میرا ہے، تو لوگ ہنستے ہیں ان پر کہ وہ بچہ ہے بیچارہ، ایسے کہتے ہیں وہ بچہ ہے، راستے چلتے ہوئے جائے گا اور اڑتا ویمان دیکھے گا تو اس کی ماں کو کہے گا کہ امی مجھے دلا دو، تو اس کی امی کہتی ہے کہ تیرے ابا کو آنے تو پھر دلا دو، وہ پھر ہوتا ہے ارے دلا دیں گے بیٹا تو ابھی صبر کر تھوڑی، وہ پھر کہتا مجھے دلا دو، وہ پھر کہ مجھے دلا دو، تو وہ جیسے چھوٹا بچہ یہاں امید کرتا ہے کہ ہوائی جہاز مجھے دلا دو، اور دنیا کی بہت ساری چیزوں میں رغبت کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بچہ ہے اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ ایسے دنیا میں ایسے بہت سے آئے جنہوں نے بڑی دینگیں ماری، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے بڑے دعوے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے این من سادو و شادو و بنو ہلک الکل فلم تغن الحیل این ارباب الحجا اہل التقا این اہل العلم والقوم اول، کہاں گئے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والے جنہوں نے تاج محل بنایا، لال قلعہ بنایا، قطب مینار بنایا اور بڑے بڑے قلعے بنائے، این من سادو و شادو و بنو، اور جنہوں نے بڑے بڑے قافلوں کی قیادت کی۔ ہندوستان میں مغل بادشاہوں میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ گزرے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، 50 سال تک وہ اکھنڈ بھارت کے شاسک تھے۔ کتنے سال تک؟ 50 سال تک۔ اور کتنے بھارت کے؟ اکھنڈ بھارت کتنا تھا معلوم ہے کسی کو؟ کون بتائے گا؟ ہے بھائی، اکھنڈ بھارت میں کیا کیا تھا؟ سری لنکا اور بھوٹان، نیپال، یہ سارا افغانستان کے حدود تک پورے بھارت کے شاسک تھے، زبردست حکومت تھی ان کی۔ کتنے سال تک؟ لیکن دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کا نام اورنگزیب، محی الدین اورنگزیب عالمگیر، تو دنیا سے چلے گئے۔ بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں، این من سادو و شادو و بنو ہلک الکل فلم تغن الحیل، سب کے سب کو موت نے اچک لیا، اپنا لقمہ بنا لیا۔ انہوں نے بڑی تدبیریں کی جینے کی، کوئی بھی آدمی مرنا نہیں چاہ رہا، جینے کی بڑی آدمی تدبیر کرتا ہے، مرنے کی کوئی نہیں کرتا، جینے کی تدبیر ہر ایک کرتا ہے، لیکن آخر آدمی کی وہ ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ جب موت آ جاتی ہے نا تو ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں اور آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ این ارباب الحجا اہل التقا، تو کہاں گئے بڑے مائنڈیڈ لوگ، بڑے عقل والے، جن کو بڑا دماغ اللہ نے دیا تھا، بڑی بڑی ایجادیں کی انہوں نے، لیکن جب ان کا وقت آیا تو وہ اپنی زندگی کی ایجاد نہیں کر پائے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور دنیا میں خالی یہ نہیں ہوا کہ ایسے لوگ آئے، بڑے تقوی والے لوگ بھی، اللہ والے بھی آئے۔ آگے یہ کہتا ہے شاعر این ارباب الحجا اہل التقا، کہ بڑے بڑے تقوی والے بھی آئے، جن کے تقوی کا، جن کی پرہیزگاری اور جن کی بزرگی اور ان کی ولایت کے ڈنکے بجتے تھے دنیا میں۔ این ارباب الحجا اہل التقا این اہل العلم والقوم الاول، کہ بڑے بڑے اہل علم آئے دنیا میں، جن کے پاس زبردست نالج، زبردست علم تھا، اور جن کو اگلی قومیں کہا جاتا ہے، قوم نوح اور قوم ثمود اور قوم عاد، جن میں سے کسی کے پاس جو ہے بڑا 40 فٹ کا جسم تھا، اور کسی کے پاس ایسی ان کے ناخن میں ٹیکنالوجی تھی۔ کہاں پر تھی؟
ان کے جو ناخن تھے ناخن، وہ ناخنوں سے انہوں نے پہاڑوں میں تراش کر گھر بنائے ہیں، وہ آج تک موجود ہیں، ہزاروں سال ہو گئے۔ ہماری ٹیکنالوجی کے گھر تو 35 سال میں ٹوٹ جاتا ہے۔ جو بلڈوزر اور جدید آلات کے ذریعے سے کھڑا کیا جاتا ہے، کرین اور ہیڈرو سے بنائے جاتے ہوتے 35-40 سال کی عمر، وہ 4000 سال 3000 سال ہو گئے، لیکن ان کے گھر ابھی بھی، لیکن وہ نہیں رہے، وہ رہے یہ دنیا سے سب کو جانا ہے۔ ہم بھی یہاں پر جو ہیں ایک بہت چھوٹی زندگی، بہت چھوٹی، اس لیے اس زندگی کو بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کھیل کود کے واسطے پیدا نہیں ہوئی، لایانی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، شوق پورے کرنے کے واسطے پیدا۔ اس زمانے میں جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس کو ایک بت سوار ہے شوق پورے کرنے کا۔ کیا کرنے کا؟ شوق پورے کرنے کا، اور اسی شوق پورے کرنے میں آدمی اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ تو دنیا شوق پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ شوق پیدا بہت ہوں گے دنیا میں، لیکن دنیا شوق پورے کرنے کی جگہ نہیں۔ دنیا جو ہے وہ اپنا مستقبل، اپنا فیوچر بنانے کی جگہ ہے، کہ یہاں رہ کر آدمی اپنا مستقبل بنائے۔ اور ہمارا مستقبل موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کب سے شروع ہوتا ہے؟ موت کے بعد۔ وہ ایسا مستقبل اور فیوچر ہے کہ جس کا اینڈ نہیں ہے، ختم نہیں ہوگا کبھی بھی۔ موت کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی۔ موت سے پہلے پہلے ہمارے پاس ایک چانس ہے کہ ہم اس زندگی کو بنائیں، اور اس زندگی بنانے کے لیے کچھ سبجیکٹ ہیں، جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے کچھ سبجیکٹ ہیں، انجینئر بننے کے کچھ سبجیکٹ ہیں، اور وکیل بننے کے لیے کچھ سبجیکٹ ہیں۔ ایسے زندگی بنانے کے لیے کچھ سبجیکٹ ہیں۔ اس میں بنیادی سبجیکٹ جو ہے وہ ایمان کا ہے۔ اس کا سبجیکٹ پہلا پیریڈ، پہلا ایمان، کہ اللہ سے ہمارا تعلق، اور ہم اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ کو ایسا پہچانتے ہو جیسا وہ ہیں، جیسا وہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ بولتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خالی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک، ہر قسم کے عیب سے، کمی سے، کھوٹ سے اللہ کی ذات پاک۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کھوٹ نہیں، کوئی کمی نہیں۔ وہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ اور ساری تعریفیں، الحمدللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی ساری تعریفیں ہیں وہ ساری صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ کہ تعریف کے لائق ایک ہی ذات ہے، ہم اسی کی تعریف کریں، اسی کو بولیں، کتنا بڑا ہے، اس نے کتنی بڑی زمین بنائی، کتنا بڑا آسمان بنایا، اتنا سارا سسٹم چلا رہا ہے پورا۔ ابھی دیکھو نا، اس وقت ہم لوگ ایک کمرے میں، اتنے کمرے میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور سب کو آکسیجن مل رہا ہے۔ کوئی کنیکشن کیا اگر کسی نے آکسیجن کا؟ ارے بھائی کیا کسی نے کوئی کنیکشن لیا؟ بغیر کسی کنیکشن کے اس کمرے میں ہم سب زندہ ہیں، ہم کو کون آکسیجن پہنچا رہا ہے؟ ہم بار بار اس کو یاد کریں، بار بار یاد کریں۔ ہم پر کوئی چھوٹا سا احسان کر دیتا ہے تو ہم اس کو یاد کرتے کہ یار فلاں آدمی نے ہم کو یہ دیا، فلاں آدمی نے ہم کو کھلایا، فلاں آدمی نے ہم کو پلایا، جوس پلایا، لسی پلائی، آئس کریم کھلائی۔ بار بار یاد کرتا ہے اس کو، کوئی انجان آدمی نے جا کے راستے جاتے ہو روکا اور آئس کریم کھلائی، پیسے نہیں لیے ہم سے، تو یاد کرتا ہے نا آدمی۔ تو اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، ہم خود سوچیں کہ ہم اس اللہ کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں، جس کو روزانہ یاد کرنا ہے اور ہر وقت یاد کرنا ہے، 24 گھنٹے اس کو یاد کرنا ہے۔ تو پہلا ہمارا سبجیکٹ ہے ایمان، اور ایمان میں دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری آپ کی اور دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی کامیابی جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں اور مبارک سنتوں میں ہے۔ یہ آسمانی فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے دنیا میں، وہ کسی اور طریقے پر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، ایک لائف اسٹائل،
ہماری زندگی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ہم سر سے پیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع نظر آ رہے ہیں۔ کھانا پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، سارے جتنے کام ہم کرتے ہیں، جتنے سارے ہم کام کرتے ہیں، ہر کام کو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر کرنا ہے، اور یہ دل کے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ میری کامیابی، میری عزت اسی میں ہے۔ میری کامیابی، میری عزت دنیا میں بھی آخرت میں بھی صرف اور صرف اس میں ہے۔ تو پھر ایزی ہے۔ اصل اندر ہوتا ہے آدمی جس آدمی سے محبت کرتا ہے، عربی میں جو شعر ہے نا، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی مانتا ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے اس کی مانتا ہے، وہ جو کہے وہ مان لیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، دوست آپس میں محبت کرتے ہیں، دو دوست تو ساتھ میں کپڑے خریدنے بھی اس کو لے کر جاتے ہیں، چلو نہیں، وہ جو پسند کرتا ہے وہ آدمی لیتا ہے۔ سائیکل خریدنی ہو تو دوست کو لے کر جاتا ہے، بھائی چلو ذرا میرے ساتھ، کیونکہ اس سے محبت ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا خیر خواہ ہے، تو آدمی اس کی مانتا ہے۔ اپنے سگے بھائی کی نہیں مانے گا، ان میں بہت سے ہوں گے، ان کا سگا بھائی کہے تو نہ، لیکن دوست کہے تو، کیونکہ دوست سے محبت بھائی سے زیادہ ہے۔ تو ایسے ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ بولو نا بھائی، اللہ سے، اور پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہمارے نبی ہیں، اور آپ صرف نبی نہیں بلکہ آئیڈیل، بطور آئیڈیل نبی ہیں۔ کیسے ہیں نبی؟ بطور آئیڈیل، بطور نمونے کے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیمپل بنا کر دنیا میں بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہمارے، آپ لوگ طے کر لو کہ انشاءاللہ اب زندگی میں ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کریں گے؟ اور آج سے ہی شروع کر دینا ہے، اور بال سے شروع کرنا ہے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بال سے لے کر ناخن تک، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، دائیں سے بائیں، بائیں سے کدھر سے بھی ناپو، پورا ناپ نکلنا چاہیے۔ اوپر سے نیچے ناپو، دائیں بائیں ناپو، بائیں سے دائیں آؤ، کراس میں آؤ، ادھر سے جاؤ، ادھر سے آؤ، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، محلے میں دیکھو، مسجد میں دیکھو، کلاس میں ہو یا کالج میں ہو، جہاں بھی ہو وہاں ہم کیسے نظر آنے چاہیے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ ہے، اپنی صورت میں بھی، سیرت میں بھی۔ صورت یعنی چہرہ مہرہ حلیہ ہے، سیرت یعنی آدمی کے اخلاق، عادات، اطوار، ساری چیزوں میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ ایک بہترین زندگی، ایک بہترین زندگی ہے، اور دنیا کو بتانا، کس کو بتانا ہے؟ دنیا کو بتانا، پوری دنیا میں جا کر بتانا اس کو کہ یہ اصل لائف، یہ زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، اس میں بہت سارے نوجوان صحابہ تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب، یہ سارے صحابہ نوجوان تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیا، اور پھر پوری دنیا کو بتایا کہ یہ اصل اسٹائل، یہ زندگی ہے۔ اور آپ کی زندگی کے جو اسباق ہیں، جو سبجیکٹ ہیں، وہی اصل ہیں جو ایک آدمی کو آدمی بناتے ہیں۔ اس لیے پہلے تو آدمی بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ آدمی بننا ہے، انسان بننا ہے۔ پھر آپ ڈاکٹر بنے، کوئی حرج نہیں، پہلے آپ انسان بنے، پھر وکیل بنے، کوئی حرج نہیں، پہلے آپ انسان بنے، پھر آپ سائنٹسٹ بنے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ انسان بنے، وزیر اعظم بن جاؤ، کوئی حرج نہیں، بڑے پولیٹیشین بنے، لیکن پہلے کیا بنے؟ بولو نا بھائی، ورنہ اگر انسان نہ بنے اور آدمی ڈاکٹر بن گیا تو جنگل کا شیر جو ہے نا، وہ تو کسی ایک کو پھاڑے گا، کبھی کبھار زندگی میں ایک آدھ ہاتھ لگ جائے گا، یہ کرسی پہ بیٹھ کے پتہ نہیں روزانہ کتنوں کو پھاڑ دے گا۔ ڈاکو اور چوروں کا قافلہ تو پتہ نہیں کب کسی کو لوٹے گا وہاں، ان سے تو لوگ چوکن نہ رہتے دور سے کہ بھئی یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، تو ان کو دور سے دیکھ کر لوگ بھاگ جائیں گے۔ لیکن اگر انسان نہ بنا، آدمی ڈاکٹر بنا،
تو پھر لوگ ان کے پاس محبت سے شوق سے جائیں گے، وہ ان کو لوٹ لیں گے، کیونکہ آدمی نہیں بنا، ڈاکٹر تو بنا۔ اس لیے وہ ایک زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے طرف حصہ منسوب کرتے ہیں لوگ، تو ان کے زمانے میں ایک کبوتر نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو شکایت کی کہ یہ شکاری ہمارا شکار کر جاتے ہیں، تو ان سے آپ کہو کہ ہمارا شکار نہ کرو۔ انہوں کو بلایا کہ بھائی تم کیوں شکار کرتے ہو؟ کہ بھائی ہمارا حق ہے، شکار کرنا تو ہمارا حق ہے، شکار تو ہم کریں گے، ان کو کہو کہ اپنی حفاظت کریں۔ تو کبوتر نے، پرندے نے کہا کہ ضرور ان کا حق ہے، لیکن ان کو کہو کہ شکاری کے بھیس میں جنگل میں آ گئے۔ کس کے بھیس میں آ گئے؟ وہ تو جو ہے نا صوفی بزرگ کے بھیس میں آتا ہے، مصلی بچھاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بزرگ آدمی ہے، اور وہ پھر موقع پا کر ہمارا شکار کر لیتا ہے۔ تو وہ ان کو کہو کہ وہ شکاری کے بھیس میں آ گئے، بزرگ کے بھیس میں نہ آ۔ تو ایسے اگر آدمی نہیں بنے، ہم پہلے انسان نہیں بنے، تو پھر ڈاکٹر کے بھیس میں آدمی کچھ اور ہوگا، وکیل کے بھیس میں آدمی ظالم ہوگا۔ وکیل کا بھیس پہنا ہے اس نے، بات کرے گا جسٹس اور انصاف کی، لیکن انصاف دور دور تک کہیں ہوگا نہیں، کیونکہ آدمی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے پہلا جو ہمیں سبق پڑھنا ہے وہ انسانیت کا، اور انسانیت کے سب سے بڑے علمبردار وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے، جنہوں نے انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ طے کرو کہ پریکٹیکل، کیسے پریکٹیکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اور کہاں سے شروع کرو گے؟ اور کب سے شروع کرو گے؟ آج ابھی کلاس کے بعد سیدھے جا کر سنت طریقہ معلوم کریں گے، بال کا سنت طریقہ کیا، ہمارے نبی کا اسٹائل کون سا ہے، وہی ہمارے تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر مارکیٹ میں بھی نیا اسٹائل آ جائے بال کا، تو پورے ایک مہینے بھر میں بدل جاتا ہے نا، ایک دم سے چینج ہونا شروع ہوتا ہے بال کا نیا۔ کیوں کہ جو مارکیٹ میں جو لوگ اسٹائل لے کر آتے ہیں ان کی محبت دل میں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی تو پھر آپ کو کلاس کے بعد فوراً نائی کے بعد جانے میں کوئی حرج ہوگا، بلکہ آدمی اس کو ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بال رکھنے کو کہا کہ سب جگہ سے برابر ہو، سب جگہ سے برابر، اگر بڑے ہیں تو بڑے رکھے سب جگہ سے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر پیچھے وہاں تک، سب جگہ سے بال برابر ہو۔ اگر آدمی کو 1 نمبر رکھنا ہے تو 1 نمبر، 2 نمبر کا 2 نمبر، 3 نمبر کا 3 نمبر، 4 نمبر کا 4 نمبر، 6 نمبر، 8 نمبر، 10 نمبر، 20 نمبر، جتنے کرنے ہو، لیکن بال کیسے ہو؟ یہاں سے وہاں تک سب جگہ سے برابر۔ یہ ہے سنت۔ بڑے بھی رکھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس عمر میں آپ لوگ بڑے رکھو گے تو اس میں روزانہ آپ کا آدھا گھنٹہ جائے گا۔ بتائیں بڑے بال ہوتے تو آدمی کو بار بار آئینہ دیکھنا پڑتا ہے، یوں کرنا پڑتا ہے، اور ذرا درمیانی اس کے رکھتے ہیں تو آدمی کو زیادہ اس میں وقت صرف کرنا نہیں پڑتا۔ اس لیے میں نے اکثر دیکھا جتنے دینی لائن کے بھی اور دنیاوی لائن کے بھی جو اچھے پڑھے لکھے سمجھدار سنجیدہ لوگ ہیں، وہ زیادہ بڑے بال نہیں رکھتے، آپ دیکھو گے۔ ہاں آج کل تو اب کچھ وہ فرق رہا ہی نہیں، تو اس میں شاید کوئی، باقی جو پڑھے لکھے سنجیدہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ غیر مسلموں میں بھی اور ادھر یورپ امریکہ میں بھی، تو وہاں کے وہ زیادہ بڑے بال نہیں رکھتے۔ اچھا دوسرا ہے کہ بال جو ہے نا، بال وہ سر کے اوپر ہے، اور سر جو ہے ہمارا مین عضو ہے پوری باڈی کا، سر، کیونکہ دماغ کہاں ہے؟ بولو نا بھائی، ارے دماغ کہاں ہے؟ سر میں ہے۔ دماغ کہاں ہے؟ دماغ کہاں ہے؟ سر میں ہی ہے۔ تو دماغ کو جو ہے، دماغ کو تر کرنا ہے، اور دماغ کو تر کرنے کے لیے تیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیل لگاتے تھے کہ آپ کو، کیونکہ آپ کے بال بڑے، آپ بال بڑے رکھتے تھے، بالوں اور ٹوپی کے بیچ میں کپڑا رکھنا پڑتا تھا، کپڑا رکھتے تھے پھر اس کے اوپر ٹوپی پہنتے تاکہ ٹوپی خراب نہ ہو، اتنا تیل لگاتے تھے۔ اور وہ تیل کہاں لگاتے تھے؟ سر میں کے بالوں میں، اور بال کہاں ہے؟ اور تیل کہاں لگانا ہے؟ سر میں۔ اور ہم لوگ کہاں لگاتے ہیں تیل؟ تو
تیل اچھی طرح لگائیں تاکہ دماغ تر ہو، خشک نہ ہو جائے، اور خاص کر پڑھنے والوں کو زیادہ لگانا چاہیے۔ لیکن آپ لوگ کو پڑھتے وڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے ہو، محنت کرتے ہو، محنت کرنے والوں کو جن کا کام دماغی ہے ان کو تیل ڈالنا چاہیے اچھی طرح سر میں، اور سر میں ڈالنا چاہیے، بال میں نہیں۔ لیکن کیونکہ بال کے راستے سے سر میں جائیں گے، جیسے کھیتی کرنے والے کسان لوگ ہوتے ہیں، کھیڑو تو کہاں پانی پلاتے ہیں؟ زمین کو پلاتے ہیں، تب پودا اگے گا اچھی طرح سے، اور اگر پودوں پر پلا دے تو خالی وہی خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سنت کا اتباع کرنا کرو گے انشاءاللہ۔ دیکھو شیطان تمہارے اوپر برابر زور لگائے گا کہ یار کیسا دکھوں گا، کیا ہوگا، یہ اس کو کہہ دے کہ میں جیسا بھی دیکھوں مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا ہے، اور پھر ابتدا کر کے دھیرے دھیرے کوشش کرے۔ ہر وقت یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ مجھ سے راضی اسی وقت ہوگا جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں، اور دنیا میں مجھے عزت اسی وقت ملے گی جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں، چاہے کوئی کچھ بھی کہہ لے۔ شیطان اور شیطان کی جماعت پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ کے طریقے میں جتنی اچھی چیزیں ہیں اس کو کبھی بولتے نہیں ہو، آپ کے طریقے میں اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں، اسلام میں زکوٰۃ کا سسٹم ہے، کسی اور جگہ ہے؟ کتنا اچھا طریقہ ہے، اور اسلام میں غریبوں کی مدد، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد ہے، کبھی بولیں گے نہیں اس کو، اتنا اچھا سسٹم ہے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق دیے، کبھی نہیں بولیں گے، کبھی نہیں بولیں گے۔ اسلام میں تعدد ازواج کا جو نظام ہے، ایک سے زائد شادی کرنے کا، وہ ایک سسٹم ہے بہترین، اس کو کبھی نہیں بولیں گے اس کو، بلکہ اس کے خلاف۔ ہم لوگ ترکی گئے تھے، تو ترکی حالانکہ اسلامک اسٹیٹ ہے، لیکن جو کہ ان کا بندھارن جو ہے وہ اسلامک نہیں ہے، وہ انگلینڈ کا دیا ہوا ہے، اور دے کر ان کو 100 سال تک پابند کیا ہے کہ 100 سال تک اس کو بدل نہیں سکتا۔ یہ 2023 تک، 1923 میں انہوں نے دیا تھا، اور 2023 تک 100 سال کے لیے دیا انہوں نے، زندگی ان کو گزارنے کی بندھارن انہوں نے بنایا۔ اوکے جی، یہ جمہوریت ہے، یہ کیا ہے؟ ڈیموکریسی، یہ جمہوریت ہے، اور اس میں بندھارن ان کا، اور اس پر عمل کس کو کرنے کا؟ ان کو کرنے کا۔ اس بندھارن میں ان کے وہاں اگر آدمی دوسری شادی کرے تو قانوناً جرم ہے۔ کیا ہے؟ جرم، قانوناً گناہ، اس کو جیل بھیج دیا جائے گا جیسے تو شادی کی۔ اور اگر وہی آدمی 50 گرل فرینڈ رکھتا ہے اپنے گھر میں تو نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی یہ سسٹم ہے دنیا میں، یعنی جس سے زنا کو فروغ ملتا ہے، بدکاری کو فروغ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دی، کیونکہ زنا اسلام میں حرام ہے، اسلام میں زنا حرام ہے، بلکہ قرآن کا لا تقربوا الزنا، تو اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو وہ جوان آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، تم چاہتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا برا کام کرے؟ نہیں چاہتے۔ تمہاری بہن کے ساتھ کرے، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا برا کام کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی کرے، تم چاہتے ہو؟ پھر حضور علیہ السلام کا بیٹا دیکھو، جیسے تم نہیں چاہتے تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا برا کام کرے، تم جب نہیں چاہتے تو دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے، دوسرے لوگ بھی اس کو چاہتے۔ اور پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ اس دن سے زنا کی نفرت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ یہ بری چیز ہے زنا، بلکہ نظر غلط اٹھانے سے منع کیا کہ آدمی کسی کا نظر غلط نہ اٹھائے، غلط نظر نہ اٹھائے، نظر نیچے رکھے آدمی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، تو اس کو غلط نہ اٹھاؤ۔ نظر اگر آدمی کی آوارہ ہو گئی، آدمی گئے ہاتھ سے، اب وہ ہر جگہ پر وہ اسی فکر میں ہوگا، اور وہ دیکھتا رہے گا، زندگی پر گناہ کرتا رہے گا، اور اللہ کی نظر میں مجرم بنتا رہے۔ روزانہ اس پر قلم لگ جاتی ہے، جیسے یہاں کوئی گناہ کرتا ہے تو حکومت قلم لگا کے اس پر دفعے لگتے ہیں، تو ایسے اس کے اوپر روزانہ قلم رکھ رہی ہے، اور روزانہ بڑا مجرم بنتا جا رہا ہے، روزانہ بڑا مجرم بنتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اسلام کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی غلط نہ بنے۔ تو اس کو دنیا میں نہیں کھولا جاتا کہ بھئی دیکھو اسلام میں کتنی اچھی چیز ہے کہ نظر کی حفاظت کرنے کو کہا،
تو نظر کی حفاظت ہوگی تو دنیا میں زنا نہیں ہوں گے، برے کام نہیں ہوں گے، ریپ نہیں ہوں گے، تو اس کو کوئی اور اس کے خلاف کی چیزوں کو، تو اس لیے ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے متاثر ہو کر جو ہے اسلامی زندگی حضور والا مبارک طریقہ ہے اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ایسا نہ ہو، بلکہ ہم حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہر کام میں کریں اور آپس میں ایک دوسروں سے اس کی بات کریں، ہاں ڈنکے کی چوٹ بات کریں، ایک دوسروں سے اس کی بات کریں تو ہماری کامیابی اس میں ہے، حضور کے طریقے میں۔ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے اور اسی سے آدمی کو سکھ چین ملے گا۔ اپنی لائف سے آدمی حقیقی انجوائے کہیں نا، حقیقی وہ اسی وقت کر سکتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، ورنہ آدمی انجوائے کیا کرے گا؟ زندگی برباد کر دے گا۔ آدمی کیا کرے گا؟ 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہوا ہے، انجوائے کے نام پر اتنا برباد ہو جائے گا کہ شادی سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا۔ ہاں وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو تو زندگی کا مزہ تھا، اس کو انجوائے کرنا تھا، تو پورا ہو گیا قصہ اس کا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ حقیقی طریقہ ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اور اس کے ساتھ اچھے کام، ہر کام میں کیا کوشش ہو، ہمارا کوئی بھی کام کیسا ہو، کوئی بھی کام، نماز پڑھ اچھی نماز پڑھ، روزہ رکھنا ہے اچھا، کسی سے بات کریں اچھی بات کریں۔ آدمی زبان سے بولتا ہے یا تو اچھا بولے گا برا بولے گا، آدمی اچھا بولے گا۔ اب سامنے کھانا ہے، تازہ کھانا، باسی بدبودار کھانا ہے، کون سے کھاؤ گے آپ؟ بولو نا بھائی۔ تو منہ کے اندر لے جانے کے لیے تو ہم اچھی خوشبودار چیز پسند کرتے ہیں، اور منہ سے نکالنے کے لیے ہم سوچیں کہ ہم دن بھر میں کتنی غیبت کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں، تو وہ اچھی چیز ہے۔ جب اپنے منہ میں لے جانے کے لیے ہم بری چیز کو پسند نہیں کرتے تو منہ سے نکالنے کے لیے بھی بری چیز کو پسند کریں۔ ہم انسان ہیں، جانور تھوڑے، کتنا بھوکتا رہتا ہے، ہم انسان ہیں، انسان بن کے رہیں گے۔ کیا بن کے رہیں گے؟ انسان بن کے۔ انسان ڈسپلن کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ علماء نے لکھا الدین کلہ ادب، کہ دین پورا کا پورا ادب کا نام، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، یہاں تک کہ ہمارے جو لوازمات ہیں ہمارے، مثال کے طور پر آپ بائک لے کر آتے ہیں، بائک لے کر لاتے ہیں، کچھ لڑکے لاتے ہوں گے، اگر ہم بائک لے کر آئیں تو ہماری بائک باہر بتائے گی کہ کسی انسان کی بائک ہے۔ کس کی بائک ہے؟ سلیقے سے رکھی ہوئی، کس کی ہے؟ یہ کسی انسان کی بائک جو سلیقے سے ایک طرف رکھی، کسی کو اس سے نقصان نہیں ہو رہا ہے، کسی کو حرج نہیں ہو رہا۔ ہماری چپلیں باہر بتائے گی کہ کس کی چپل ہے، بولو نا بھائی۔ اگر جانوروں کو چپل پہنا ہی جائے، گائے بھینس بکری کو چپل پہنا ہی جائے، اور پھر ان کو کسی کمرے میں بلایا جائے کہ آپ باہر نکال کے آؤ، اور ہمیں پہنا کر لائے گئے کہ آپ بھی باہر نکال کے آؤ، تو فرق نظر آئے گا کوئی دونوں کی چپلوں میں؟ بولو نا بھائی، کیسے فرق نظر آئے گا؟ کہ انسان کی چپلیں ہیں ایک طرف رکھی ہوگی، سیدھی سادھی رکھی ہوگی برابر، ایک ادھر ایک وہاں نہیں ہوگی، چپلیں لائن سے ہوگی، ترتیب سے، پتہ چلے گا کس کی چپلیں ہیں۔ آپ کی بائک بتائے گی کہ کسی انسان کی بائک، آپ چلا رہے ہو اگر راستے میں تو آپ کا چلنا بتائے کہ کوئی آدمی چلا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، ورنہ بلا ضرورت ہارن مارتے رہتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، تو یہ آدمی، بولو نا بھائی۔ یورپ میں جو ہے نا، یورپ میں ہارن بجانا جرم ہے۔ ہارن تو جانور کے لیے ہوتا ہے، ہارن کس کے لیے ہوتا ہے؟ آدمی کے لیے نہیں ہوتا۔ آدمی تو خود ہی سیدھا چلے گا، پیچھے والا بھی سیدھا چلے گا، آگے اس کو ہارن بجانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ہارن کیوں ہے؟ کہ اگر جانور گھس گیا کہیں تو اس کے لیے ہارن بجایا جائے، ہارن انسان کے لیے نہیں ہے، وہ تو جانور کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھو کہ پورے یورپ میں، ادھر امریکہ میں، سب جگہ پر وہاں کوئی آدمی نہ کار کا نہ اس کا کوئی ہارن نہیں بجائے، اور اگر ہارن بجایا تو وہ اگلے والے آدمی کی توہین ہے۔ اگر آپ نے پیچھے سے ہارن بجایا تو آنکھ نکالے گا آپ کے اوپر کہ کیوں ہارن بجاتا ہے، مجھے جانور سمجھتا ہے کہ ہاں۔ تو یہ انسانیت، یہ آداب زندگی، راستے سے آپ چل کر جا رہے ہیں، یہاں پر آ رہے ہیں، یہاں کلاس روم میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے آپ آدمی ہیں، باتیں کرو گے آپس میں، خاموش تو نہیں بیٹھو گے، لیکن آپ کی باتوں کا انداز ایسا ہوگا کہ باہر سے پتہ چلے کہ اندر انسان بیٹھے ہیں۔ کون بیٹھے ہیں؟ بولو نا بھائی۔ اس طرح باتیں کرو۔ کلاس روم میں آپ کے استاد ہیں، ٹیچر ہیں، لیکچرر ہیں، پروفیسر صاحب آئے ہیں، تو آپ ان کے آنے سے پتہ چلے کہ اندر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ انسان بیٹھے ہیں۔ آپ اسکول کے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں تو پتہ چلے کہ کون کھیل رہا ہے؟
آپ دیکھو اللہ پاک نے پوری باڈی کے ورکنگ میں کہیں آواز رکھی ہے؟ بولو نا بھائی، آواز ہے. اور کھیل کا تعلق کس سے ہے؟ باڈی سے ہے کہ منہ سے ہے؟ جتنے بھی کھیل ہیں، کھیل کس سے کھیلے جاتے ہیں؟ باڈی سے. لیکن ہمارے میدان میں آواز ہوتی نہیں ہوتی. کہاں سے آواز آتی ہے؟ وہ کیوں آتی ہے؟ کہ وہ انسانی صفت کی کمی ہے. کون سی؟ کہ انسان جو ہے وہ خاموش رہے گا، وقت پر بولے گا لیکن زیادہ چوں 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 نہیں کرے گا. تو میدان میں بھی کھیل رہے ہوں گے تو آواز آئے گی؟ پتہ نہیں چلے گا. خاموشی کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، پوری باڈی حرکت کرے گی. 12 کھلاڑیوں کی باڈی ایک ساتھ حرکت کرے گی، لیکن کوئی آواز ہے؟ اللہ نے رکھی نہیں آواز کہیں بھی. کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں زیادہ شور نہ ہو. اگر سب کی باڈی کے پارٹس میں آواز ہوتی تو کتنا آواز ہو جاتا. ارے بولو نہیں بھائی، آواز ہوتا نہیں ہوتا. کوئی پیر ہلاتا، کوئی ہاتھ ہلاتا، کوئی گردن ہلاتا، کوئی ادھر یوں ہوتا یوں. سب جگہ سے آواز ہی آواز آتی رہتی، سب لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے کسی عضو میں آواز نہیں رکھی، سائلنٹ ہے سارے آواز. لیکن ایک منہ اللہ نے دیا تو ہم اس کو تو ایسا نہ کریں. یہ ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ساری چیزیں. دین پورا ادب کا نام ہے. اور یہ چیزیں پریکٹیکل ہیں. تمیز سے ادب سے بیٹھنا، تمیز سے بات کرنا، اور صرف بڑوں سے نہیں. آپ ہم عمر ہیں، ایک دوسروں کے ساتھی ہیں، تو آپ ایک دوسروں سے بھی تمیز سے بات کریں. کس سے بات کریں؟ ایک دوسروں سے بھی بات کریں، ادب سے بات کریں. ایک تو ہے بازاری زبان جو مچھی بازار میں چلتی ہے، بازاری بھاشا ہوتی ہے. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اور پڑھائی کرنے والا لڑکا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہے تو وہ تو گنان اور علم لے رہا. علم لے رہا. اور علم کی بنیاد تو یہی ہے کہ آدمی میں ڈسپلن آوے، آدمی میں ادب آوے، احترام آوے، چھوٹے بڑوں کی تمیز آوے کہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ ہمارے بھائی، یہ ہماری بہن ہیں، یہ ہمارے دادا ہیں، یہ نانا ہیں، یہ پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہیں. ان کی تمیز اور ادب ہے تبھی تو ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ کہلائے گا. ورنہ بکریوں میں، بھینسوں میں کوئی تمیز نہیں ہے. ماں اور بیٹی، باپ اور بیٹا، ان کی کوئی فرق اور پہچان ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے یہاں تو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کہ ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے بنایا اور پھر مختلف شعبوں قبیلوں میں تم کو تقسیم کیا ہے. یہ انسانی دنیا ہے، اس میں اللہ نے رشتے رکھے. کوئی بیٹا ہے، کوئی ابا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پردادا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی نانی ہے، کوئی دادی ہے، کوئی امی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے. یہ ساری چیزیں ڈسپلن ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمارا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں، بولو نا بھائی. اس لیے آپ سے ہماری گزارش ہے، اس کی کوشش کریں کہ ادب سیکھیں. کیا سیکھیں؟ ادب سے ہی انسان انسان ہے. عربی اردو کا شعر ہے نا، ادب سے ہی انسان انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان. حیوان یعنی جانور ہے. ادب سے ہی انسان انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے، کاپی کے فرنٹ پیج پر لکھ دینے کا اس کو، تاکہ روزانہ ہم پڑھے اس کو. ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے. اس لیے ادب اور ڈسپلن اور حقوق ہے. کیا ہے؟ اس لیے آپ لوگ طے کرو انشاءاللہ کہ اب اپنی زندگی کا رخ موڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں، رونگ سائڈ جا رہے ہیں. جتنا تیز جائے گا آدمی اتنا غلط جائے گا. رونگ سائڈ پر جتنا تیز چلے گا اتنا غلط جا رہا ہے، آگے جا کے وہ بڑے خطرے میں ہے. اب ہمیں اپنا یو ٹرن لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ بڑی دقت ہوتی ہے یو ٹرن میں. بعض مطلب بہت دیر ٹھہر جانا پڑتا ہے، جگہ نہیں ملتی، کافی دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن تھوڑی دیر کی دقت ہے، وہ یو ٹرن لے کر آ گئے اپنے راستے پر. اب ہماری گاڑی جتنی تیز جائے گی اتنی منزل کی طرف جائے گی اور کوئی پرابلم کھڑا نہیں ہوگی. تو سب طے کرو انشاءاللہ آج سے کہ ہم یو ٹرن لے لیں گے. ہو گیا انشاءاللہ. اس کے لیے آپ اپنی جو پڑھائی کر رہے ہیں اس میں محنت کریں، زندگی بناؤ، محنت سے پڑھیں. اسکول چاہے تمہاری اختیاری ہے لیکن تمہاری حاضری جو ہے وہ ایسی ہو جیسے غیر اختیاری ہے. آپ کا کلاس سیمپل بن جائے اسکول میں تو 12ویں والے جو ہے 100% حاضر، ایک غیر حاضری نہیں کسی. 11ویں والے 100% حاضر. یہاں رہ کر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس سے اچھا کوئی کام اگر یہاں کرتے تو ٹھیک ہے.
گھر رہ کر اگر اسکول سے بہتر آپ کوئی کام کرتے ہیں جس سے آپ کا اور قوم کا کچھ بھلا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا یہاں رہنا بہتر ہے. لیکن یہاں رہ کر کھیل رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، سستی میں پڑے ہیں. یہ زندگی میں ایک پورا موضوع ہے یہ ہمارا، کہ زندگی جو ہے پڑے رہنے کا نام، سست ہو جانے کا نام، خالی کھیل کود میں ضائع کر دینے کا نام، یا خالی شوق پورے کرنے کا نام زندگی نہیں. زندگی جوابداری کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ زندگی جوابداری ہے. اس لیے وقت ضائع نہ کرے، اپنا وقت ضائع نہ کرے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. اسکول چالو ہے تو چلے جاؤ، اسکول چلے جاؤ. کھیل کود اور شوق نہ بڑھاویں. شوق اتنے پیدا ہوں گے آپ پورے نہیں کر پاؤ گے سارے. شوق کی نسبندی کر ڈالیں، اتنے زیادہ نہ بڑھائیں. نہیں ہوگی، وہ پیدا تو ہوتے رہیں گے لیکن آپ کو اس کو دبانا پڑے گا، پورے نہیں ہوں گے. آج کو آپ کو شوق ہوا، شام کو 5 دوست جمع ہوئے، 50 روپے نکالو، 250 کر کے آپ نے جائیں گے کسی ہوٹل میں یہاں کھانے کے لیے. اگلی اتوار کو 100 نکال کے آپ جاؤ گے شہر کے باہر. اس کے بعد والی اتوار آئے گی تو 500 کا تقاضا ہوگا کہ بھائی اب جو جانے ہیں اس میں تو پیٹرول کے 1000 ہوتے ہیں. تو وہ شوق آپ کے پورے ہوں گے اور آپ کی زندگی برباد ہو جائے. گھر کا کھانا کھاؤ، گھر کا کھانا کھاؤ، باہر کی زیادہ عادت کو بناؤ. اور رات میں جلدی آرام کرو. کیا کرو؟ رات میں جلدی سو جاؤ. نیند پوری ہوگی نا، نیند تو آدمی کا دماغ صحیح کام کرتا ہے. ابھی ہے کہ رات دیر تک اسٹوڈنٹس پڑھتے رہتے ہیں یا پھرتے رہتے ہیں. صبح جلدی اٹھ کر پڑھ لو، رات میں آرام کر لو، زیادہ تک آ جاؤ. صبح جلدی اٹھ جاؤ. صبح کا وقت اچھا وقت ہے، فریش وقت ہے. 2-4 رکعت تہجد کے اللہ توفیق دے دے پڑھ لو، کوئی دعا مانگ لو، تھوڑی دیر ورزش کر لو صبح اور پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاؤ. اس لیے اپنی زندگی کا کچھ شیڈیول ہو، کچھ نظام ہو. ورنہ جو باہر کی جو زندگی ہے وہ 50 سال پہلے بھی ایسی تھی. 50 سال پہلے بھی وہی تھا کہ اس وقت سائیکلیں لوگوں کے پاس تھی تو سائیکل ادھر ادھر رکھ دیتے تھے. اب بائک کیا آئی، کاریں آئیں تو وہ رکھ دیتے اس طرح سے. 50 سال پہلے سے پولن بازار آباد ہے، دوسرے 10 پولن بازار بن گئے. حالانکہ ایک تھا وہ بند ہونا تھا کہ بھائی لوگوں میں ادب آ گیا، لوگوں میں تمیز آ گئی. اب لوگ صحیح انسانی زندگی گزارنے لگے اور رات میں جلدی سونے لگے. ایک پولن بازار تھا وہ بند ہو گیا، ایسی خبر آنی چاہیے تھی. لیکن کیا ہوا کہ بھائی پڑھے لکھے بھی وہاں بیٹھ گئے تو دوسرا پولن بازار بنا، تیسرا بنا، چوتھا بنا، 5واں بنا. کہ اب پہلے تو یہ تھا پولن بازار میں بیٹھنے والے کون تھے؟ لکڑی چھاپ تھے اور مچھی بازار کے لوگ تھے. اب تو پولن بازار میں بیٹھنے والے جو ہیں وہ BSc ہیں، BCom ہیں، B.Ed ہیں، یہ ہیں وہ سارے وہاں جاتے ہیں. بول رہا کہ سرکل پر ہیں، وہ تو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آدمی نہیں بنے. کیا نہیں بنے ہیں؟ اس لیے آپ لوگ طے کرو انشاءاللہ پہلے انسان بن جانا. طے کرتے ہو انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو، جو آپ بننا چاہیں. لیکن پہلے انسان بننا ہے تاکہ ہماری زندگی کا رخ صحیح کرو گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ لوگ جو ہے اپنی اپنی مسجد میں جو مسجد کی جماعت کے ساتھ اعمال ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، مشورہ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اس کی پابندی کریں. یہ تھوڑا تھوڑا ہے. آپ کے پاس جتنا وقت ہے، پورے 2.5 گھنٹہ نہیں ہے، مت دو، 1 گھنٹہ دے دو، آدھا گھنٹہ دے دو. اور اس میں آپ دوسروں سے ان موضوع پر جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اس موضوع پر دوسروں سے بات کرو. ایمان کی بات کرو، اعمال کی بات کرو، اخلاق کی بات کرو، اخلاص کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، رسول. یہ ہمارے ٹاپک ہیں. واٹس ایپ، سوشل میڈیا پر یہ ہمارے ٹاپک ہیں ہی نہیں. وہ تو سارا بکواس ہے. سوشل میڈیا پر اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ کے موبائل میں 100 میسیج آتے ہیں، آپ ان میسیجز کا ایک دن کا جائزہ لو کہ ان میں سے کام کے کتنے میسیج ہیں اس میں سے. ہمارے موضوع تو یہ تھے کہ ہم ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اخلاص کی، انسانیت کی، آخرت کی، جنت کی بات کریں. تو آپ آپس میں بھی اس کی بات کرو تھوڑی دیر. جب بھی موقع ملے، تھوڑا وقفہ ملے تو اس کی بات کرو گے انشاءاللہ. اور جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے مسجد ہدا میں، ہر جمعرات کو ہوتا ہے. تو وہاں عصر سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ عصر سے فارغ ہے تو عصر سے آ جاؤ. اور اگر سے عصر کے بعد آپ کا ٹیوشن یا اسکول سے دیر سے آتے ہو تو آخری درجے میں مغرب میں چلے جاؤ. مغرب سے عشاء بیان ہوتا ہے. بیان کے بعد اسٹوڈنٹس کا حلقہ الگ لگتا ہے. تو وہاں اپنے آپ کو اس کا پابند کرو. اور آپ کی اسکول کالج کے ماحول میں بھی روزانہ ایک آدھ ملاقات کرو گے انشاءاللہ. اور ایک کام کرنا ہے کہ جو چھٹیاں آپ کو ملے ان چھٹیوں میں جو ہے جماعت میں وقت لگاؤ. تو وہاں آپ کو پریکٹیکل ماحول ملے گا. ابھی لمبی چھٹی نہیں، چھوٹی ہیں تو 10 دن لگاؤ. جب لمبی چھٹی ملے تو چلا لگا لینا.
اور ہر مہینے پابندی سے آپ کو 2 دن 1.5 دن 2.5 دن جتنا موقع ملے، شنیچر اتوار پھر جیسا بھی موقع ہو تو اس میں اتنا وقت لگا دو، تو دھیرے دھیرے اتنا کرتے رہو گے انشاءاللہ تو آگے بڑھو گے، کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اب آگے جو ہمارے پاس موقع ہے، تو ابھی دیوالی میں 1 تاریخ سے ویکیشن شروع ہو رہا ہے، اور 1 تاریخ سے اپنے یہاں سے 10 دن کی جماعتیں جائے گی، تو اس میں آپ لوگ نیت کرو کہ انشاءاللہ دیوالی کی چھٹیوں میں 10 دن لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ کون کون لگائیں گے؟ سبھی لگائیں گے؟ سب طے کر لو انشاءاللہ۔ یہ تو سبھی 16 سال سے اوپر کے ہی ہوں گے، سارے لڑکے 16 17 18 کے ہی ہوں گے، 11 12 والے۔ ہاں وہی 10ویں والے 15 کے ہوتے ہیں، 10ویں والے، اور 10 پورے ہو گئے تو 15 تو پورے ہی ہو گئے، 16 17 سال ہوگا۔ تو آپ لوگ کیا کرو انشاءاللہ 1 تاریخ سے 10 دن لگائیں گے، لگاؤ گے انشاءاللہ؟ تو 10 دن کے لیے کون کون تیار ہے؟ کچھ آپ پورا اوپر نہیں کر رہے ہیں، آدھا کر رہے ہیں، یعنی آدھے تیار ہیں۔ اچھا، جس کو گھر سے اجازت لینے وہ ادا کرتے ہیں کہ میں تیار ہوں لیکن گھر سے اجازت لیں، پورا کرو نا، تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں، اللہ سب کے لیے آسان فرمائے۔ اب آپ لوگ جو ہے اس میں اپنی اپنی مسجدوں کے اعتبار سے ترتیب بنا، آپ کی مسجدوں سے جماعتیں بنے گی، اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی تیار کریں جو آپ کے محلے کے اور ساتھی ہیں یا 16 سال سے اوپر کی عمر ہے، تو ان کو 10ویں والوں کو اس میں نہیں بھیجتے، 10ویں والوں کو نہیں، بلکہ اس کو اوپر 16، ہاں اگر 10ویں والا کوئی ایسا ہے جو 2-3 مرتبہ فیل ہوا تھا تو اس کو لے لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ چلو اللہ تعالیٰ اپنی مسجدوں میں آپ لوگ نام لکھوا دینا، اور 16 تاریخ کو پورے اپنے ضلع کا 11ویں والوں سے لے کر اوپر جتنی کالج ہیں اور سارا ہیں وہاں سب کا جوڑ ہے، 17 اکتوبر کو صبح 9 بجے مسجد ہدا میں، وہ اس میں پورے ڈسٹرکٹ کے پنچمال، پرانا پنچمال، ابھی مہیساگر اور داہود اور پنچمال، یہ تینوں ضلعوں کا جوڑ ہے مسجد ہدا میں۔ تو 17 تاریخ کو صبح اتوار ہے، صبح 9 سے ظہر تک آؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون آئے گا؟ ماشاءاللہ۔ اور بال تو آج سے شروع کر دیں گے، اور پارکنگ آج سے یہاں کوئی اپنے گھر پر، اپنے گھر میں بھی بالکل دیوار سے لگا کے، اگر گھر میں پارکنگ ہو گھر میں رکھو، اور بلا ضرورت بائک استعمال مت کرو، بلکہ اس عمر